السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 10 تاریخ ہے، رات ہے اور منگل کا دن، اور بڑی اہم آج ڈیولپمنٹ کور کمانڈرز کانفرنس پر ہم بات کریں گے۔ 7 گھنٹے کی یہ کانفرنس ہوئی ہے۔ کیا اس میں ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں، کیا لاہ عمل ہے؟ تقریباً جو پاکستان کے سارے چیلنجز ہیں ان پر بات ہوئی ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دوں گا، کچھ بتاؤں گا کہ امپورٹنٹ ایشوز کون سے ڈسکس ہوئے۔ ویسے تو کل ڈی جی ISPR باقاعدہ ایک پریس کانفرنس انہوں نے کرنی ہے اور اس میں وہ سب کچھ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو آج اس کے حوالے سے بتاؤں گا اور ایک اور واقعہ بھی سناؤں گا۔ ایک 71 وار کے ایک ہیرو، ان کا انتقال ہوا ہے، لیفٹیننٹ کرنل سلیمان۔ تو کتنے وہ بہادر تھے، کیا انہوں نے کیا، اور یہ آج کل کے کانٹیکسٹ میں بڑا اہم ہے یہ سارا واقعہ، کیونکہ اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے وہ مختلف پروپیگنڈا جو سکیمز ہیں ان کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کر لیں، تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے گی، اپلوڈ ہوگی، تو اس کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ اس طرح کوئی ویڈیو مس نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں، تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے، تاکہ جو ہمارے دوسرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان تک بھی یہ ساری انفارمیشن چلی جائے، کیونکہ بہت اہم کور کمانڈرز کانفرنس، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں اس پر۔ یہ بڑا 7 گھنٹے کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور یہ عمومی طور پر مہینے کے آغاز میں، ہر مہینے کے آغاز میں کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، لیکن یہ اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس تھی۔ روٹین کی جو کانفرنس ہے وہ ہو چکی ہے۔ 7 گھنٹے تک اس میں گفتگو ہوئی، اور جو گفتگو ہوئی، جو ہمیں پتہ چلا وہ پاکستان کے جو اس وقت انٹرنل جو تھریٹس ہیں اور جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، ان سب پر کھل کر بات ہوئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کھل کر بات ہوتی ہے، ہر چیز پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے جو ان کے کامریڈز ہیں، کیونکہ اس میں کور کمانڈرز ہیں، اس میں پرنسپل آفیسرز ہوتے ہیں، تو پالیسی کے جو معاملات ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور جو چیلنجز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم انٹرنل جو صورتحال پر نظر ڈالیں تو 3-4 بڑے اہم ایشوز ہیں۔ ایک تو جو چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، وہ سپریم کورٹ میں گیا، اور وہاں پر پوری قوم نے دیکھا ایک ہیجانی کیفیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ جی اس میں ابہام ہے، ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا اور کسی نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ اب کورٹ کے سامنے آئی یہ بات تو اس کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، اور پھر پارلیمنٹ کو یہ معاملہ ریفر ہوا۔ 6 مہینے دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس حوالے سے لیجسلیشن کرنے کے لیے، اور اس وقت جو مختلف اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس پر اپنے اپنے بیانیے کی وجہ سے ان کی مختلف آراء ہے، اور یہ جو ایک انتہائی سینسٹیو عہدہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کا، اس پر اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں کہ جس کو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، خاص طور پر جو بھارتی میڈیا، وہ اس طریقے سے پلے اپ کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بہت اہم ایشو ہے کہ یہ جو ساری گفتگو پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے پاکستان کے اندر، کیا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے؟ اس میں عام لوگ بھی ہیں، اس میں جو لوگ مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے جو کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جو خبریں چلوائی گئیں، جس انداز میں کالم نگاروں نے کالم لکھے، مختلف ٹاک شوز میں مختلف ایکسپرٹس نے جو باتیں کی، پھر کچھ پولیٹیشنز نے جو گفتگو کی، تو تاثر یہ ہوا کہ پچھلے 1 مہینے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان کا دھرنا بھی تھا، کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے، اور یہ بات بھی ایک طرح سے بتانے کی کوشش کی گئی کہ شاید جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر 2 آراء ہیں، اور یہ جو سب کچھ کیا گیا یہ شاید اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے
ایک ایسا تانا بانا گفتگو، ایسی ایک پرسیپشن، ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی ہے جس کا ٹارگٹ پاکستان کی فوج ہے، جس کا مقصد یہ اس طرح کا ماحول بنانا اور یہ چیز بیان کرنا کہ جیسے پاکستان کی فوج میں کوئی اختلافات ہیں، جرنیل جو ہیں پاکستان کے ٹاپ کے وہ شاید چیف آف دا آرمی سٹاف بننے کے لیے آپس میں دستوں کے ربا ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہ تانا بانا ہے۔ یہ بات ڈسکس ہوئی، اور میں آپ کو پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان فوج کی فارمیشن اس طرح کی ہے کہ ایسی کوئی چیز پاکستان کی فوج میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تمام ہمارے جو جنرلز ہیں بہت پروفیشنل ہیں، اور کمانڈ کا سٹرکچر ایسا ہے کہ پوری آرمی جو ہے وہ اپنے چیف کی طرف دیکھتی ہے، اور سارے جنرلز جو ہیں وہ کیپیبل ہیں۔ گورنمنٹ کی یہ ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک کو چیف آف دا آرمی سٹاف بناتے ہیں، گورنمنٹ کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ اس کی ایکسٹینشن یا اس کی ری اپوائنٹمنٹ کر دیں۔ ماضی میں 70 سال میں کئی مواقع ایسے آئے جس میں یہ سب کچھ کیا گیا، اور اب بھی پرائم منسٹر عمران خان نے جو موجودہ صورتحال ہے، جو بارڈر پہ صورتحال ہے، جو انڈیا کر رہا ہے، جو کشمیر کے اندر ایک ظلم کی سی کیفیت ہے، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو اپنی ان پٹ تھی، جس انداز میں پاکستان کی فوج نے سول حکومت سے تعاون کیا، اور ایران کا ایشو ہو، سعودی عرب کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، افغانستان کا ایشو ہو، جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا، پرائم منسٹر عمران خان جو مختلف فرنٹس پر جو پاکستان کی آئسولیشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کوششوں کو زبردست پذیرائی ملی۔ اور پھر ایک بڑا اہم مسئلہ تھا افغانستان پر جو ڈائلاگ ہو رہے تھے، اس میں پاکستان کی فوج، جنرل قمر جاوید باجوہ، عمران خان صاحب کا انفلوئنس استعمال ہوا، بڑی انہوں نے انت تک کوشش کی، کئی انہوں نے افغانستان کے دورے کیے، ہماری ایجنسیز نے اس میں بڑا رول پلے کیا، اور طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا گفتگو کے لیے۔ اور جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر کچھ گارنٹیز بھی ہوتی ہیں کہ جو معاہدہ کیا جائے گا اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کنٹینیوٹی ضروری ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات تھے جن کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے جب یہ ایکسٹینشن کی، تو پھر باقی سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے یہ سپریم کورٹ میں ہوا، جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر ریمارکس آئے، آبزرویشنز جو تھیں، وہ آبزرویشنز تو جو ججز جو سوال کرتے ہیں وہ تو کچھ سمجھنے اور جاننے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ جس طرح میڈیا میں پلے اپ ہوئی چیزیں، اور ان کو ہر ادارے نے اپنے اینگل سے، اپنے حساب سے جو پلے اپ کیا، تو وہ ایک بہت عجیب ایک صورتحال بن گئی۔ تو وہ ڈسکس ہوا، اور اب اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی لوگوں نے تانا بانا بنا، جو کچھ بھی ہوا، آج یہ بات کھل کے آ گئی سامنے کہ سارے کے سارے جو کور کمانڈرز تھے، سارے جو پرنسپل آفیسرز تھے، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو نہ صرف اپنی حمایت کا یقین دلایا، بلکہ انہوں نے اس بات کو بھی ضروری قرار دیا کہ جو سسٹم میں کنٹینیوٹی ہے اس وقت، اس کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے کوئی بہام نہیں، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا فیصلہ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے جرنیل، نہ کبھی انہوں نے اپنی جاب اس ساری صورتحال میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے نہ کوئی ایکسٹینشن کی کوشش کی، نہ ہی وہ اس کے خواہش مند، لیکن جب پرائم منسٹر نے ان سے کہا تو یہ جو ساری صورتحال تھی اس میں انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھی، اور آج بھی جو کور کمانڈرز کانفرنس میں انہوں نے بالکل جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو فوج ہے، انہوں نے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے ایک ایک پہلو پر انہوں نے گفتگو کی، اس کو ڈسکس کیا۔ اور پھر ملک کی جو اقتصادی صورتحال ہے، کیونکہ اگر اقتصادی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو ملک کی سیکورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے۔ فوج بارڈرز پر بالکل حفاظت کرتی ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن ملک کے اندر اگر اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر عام آدمی مطمئن نہیں ہے، اگر اس کا چولہا نہیں جل رہا، اگر چیزیں میرٹ پہ نہیں ہو رہی، تو اس کا تعلق موجودہ جو ماڈرن دنیا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سیکورٹی سے۔
تو یہ بھی جو ایشوز ہوتے ہیں یہ فوج کے ایشوز ہیں. تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ کی اپوزیشن کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے بھی غور کیا گیا. وہ بھی کیونکہ اس وقت لیجسلیشن نہیں ہو رہی, اس وقت کام بہت سارے رکے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آج ساری ڈسکشن ہوئی. پھر جو بارڈر پر جو کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ اس پر ڈسکشن ہوئی, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بالکل جو اس وقت جو بھارت کر رہا ہے اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جو کرفیو کی حیثیت کیفیت ہے, جو وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس نے یعنی اتنا ظلم ہے, اتنی قتل و غارت ہے کہ اس سے پاکستان اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتا, اس سے الگ تھلگ ہم نہیں رہ سکتے. وہ صورتحال پھر افغان پیس پروسیس کے حوالے سے جو میں نے آپ سے کہا کہ اس کی کنٹینیوٹی چاہیے, سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ایک پوری ڈیٹیلڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل آج گفتگو ہوئی کور کمانڈرز کی. اور کل یعنی اب یہ جو پریس کانفرنس ہے جو آج اب ہونی ہے جنرل آصف غفور صاحب کی, اس میں جو گفتگو ہوگی وہ تو اوور آل وہ دیں گے, لیکن تمام جو سوالات ہیں ان کو ویلکم کیا جائے گا. جرنلسٹوں کو بلایا اسی لیے گیا ہے. بہت ساری جو گفتگو ہوگی, میں آپ کو ابھی سے اس کی فارمیٹ جو مجھے پتہ چلی ہے میں بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری جو گفتگو ہے وہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے جنرل آصف غفور اس سچویشن پر روشنی ڈالیں گے. لیکن جو ان کا اعلامیہ ہوگا جس کو وہ پڑھیں گے, اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, انٹرنل سیکیورٹی, ایکسٹرنل سیکیورٹی, وار آن ٹیررزم, بارڈر کے جو ایشوز ہیں, ان پر جنرل آصف غفور قوم کو اعتماد میں لیں گے. اور یہ ایک نہایت ہی جو کور کمانڈر کانفرنس ہے وہ بڑی اہم کور کمانڈر کانفرنس تھی. اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو کرنل سلمان جن کا انتقال ہوا ان کے بارے میں بتاؤں گا, اور وہ میں پوری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج ایسے لوگوں پر, ایسے جوانوں پر مشتمل ہے کہ 71 کا جب ڈیبیکل ہوا تھا, جب ڈھاکہ میں ہم نے سرنڈر کیا تھا, تو کرنل سلمان نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا تھا. بڑی بہادری سے وہ برما گئے, پھر واپس آئے اور ساتھ میں اپنے کامریڈ کو بھی لے کے آئے. ایک بڑی لازوال بہادری کی داستان ہے. میں ذرا یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, اس لیے اپنی اگلی ویڈیو میں یہ واقعہ پورا تفصیل سے بیان کروں گا. اور آپ میری ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ جب میں یہ ویڈیو اور دوسری جو چیزیں آپ کو اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کی اطلاع چلی جائے گی. اللہ نے